سلمرار داتا نے میرے رضا خواجہ نے وہ سلمرار داتا نے میرے رضا خواجہ نے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا خطیب اہل سنت خلیفہ حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قاری چشتی حبیبی کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت سبند دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین انداز میں ہم خطابت فرمائیں اور ہم سامعین کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کی ہار پوشی کریں۔ حضرت کی ہار پوشی کرنے کے لیے میں ساری بھائی کرانے والے سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت کی ہار پوشی کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے نزدیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے نزدیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور سیر و سخن تو ملتا ہے ہمیں احمد رضا کے در سے، سیر و سخن تو ملتا ہے ہمیں احمد رضا کے در سے۔ دوستو یہ اچھا مقرر ہے کارخانوں میں نہیں ملتا، کارخانوں میں نہیں ملتا۔ آپ کو سماعت و حوالے خلیفہ حضور واجب الاحترام سید سادات کرام ممبر رسول پر دروا فرما علماء کرام سورہ اعظام مطاہر خیر الانام اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری ومن خلائق نوری وانا من نور اللہ، او کما قال۔ غوث آدم غمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تمنا یا سہے جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار
مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم منبع والعلم والحکم وعلیہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میلاد یوم پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دور، حسر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دور، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے ہماری، چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے ہماری۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہم پر کتنا ہے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جب اپنے خوش اخلاق سے اسلام کو پھیلایا، اس وقت جو مسلمان کہلانے والے اٹھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہوئی، جو مسلمان بن گئے، تو کیا ان کو ڈنلپ گدی پہ سلایا گیا تھا؟ مسلمان بننا ایسا تھا کہ جیسا ہی اپنے ہتھیلی پہ انگارہ لینا تھا۔ ارے ہتھیلی تو کیا کہ ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کو گرم گرم کوئلے پہ لٹایا گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو قبیلہ والوں نے انہیں تنگ کر دیا، کوئلے پہ ان کو لٹایا گیا، پیٹ کے ریڑھ کی ہڈی جل کر یعنی چربی پگھل کر نکلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور آج صرف ہم کہتے مسلمان ہیں، کیا یہ مسلمان کا طریقہ یہی ہے؟ آج نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہر طریقے کا انتظام ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نبی کا تذکرہ کرنے کا یا سننے کا یا کرانے کا موقع میسر نہیں۔ یاد کرو اس زمانے کے لوگوں کو، دور دور سے میرے نبی کے زیارت کے لوگ نہ جانے کیسے محنت مشقت کر کے تکلیف کو برداشت کر کے میرے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ انہی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے، انہی مسلمانوں میں سے کہ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے، بار بار دھکا مارنا پڑتا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی
بنی امیہ بن خلف کے غلامی میں ہیں، امیہ بن خلف کے غلامی میں ہیں۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، اسی کے غلامی میں رہتے ہوئے میرے نبی کا غلام بن گئے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب اس امیہ بن خلف کو پتہ چلا کھاتا میرا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، رہتا میرے یہاں پہ لیکن تذکرہ کسی اور کا کرتا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم و تشدد میں مبتلا کر دیا گیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم ریتیوں میں، ریگستانوں میں لٹایا گیا ہے۔ جانتے ہیں وہ سچے عاشق رسول کیا کہتے تھے کہ رہنے دے اب امیہ یہ دھمکیاں تمہاری، سبحان اللہ، ارے ایمان کی بات بتا رہا ہوں، رہنے دے اب امیہ یہ دھمکیاں تمہاری، دل میں نبی کی الفت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، گرم گرم ریتیوں میں لٹایا جا رہا ہے، سینے میں پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے تمہاری دھمکیاں رکھ دو، جتنا تم ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے اتنا ہمارے دل میں نبی کی الفت بڑھتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ابھی جتنی حدیث بتاؤ وہ اتنا ہی غدار بنتے جا رہے ہیں، بے وفا بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا پہچان آج کے دور میں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے دم میں دم، ارے آپ ہیں یا نہیں؟ زندہ نبی کے زندہ امتی ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک تو پھر آپ کو زندہ دلی سے کام لینا ہے، بے شک، آپ کو ایسا نبی کا میلاد منانا ہے کہ ابلیس تو جلتا ہے، اس کے ذریات بھی جلنے لگ جائے، بے شک، ابلیس بھی جلتا ہے۔ تو اسی لیے کلیا عقیدتوں کی کھلائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار۔ بے شک بے شک، خواجہ پیا کا اگر مجھ پہ کرم ہوا، نعت نبی سناتے رہیں گے بار بار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے، مانگنا بھی کسی سے ہمیں کیوں چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا، سبحان اللہ، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعت پاک پڑھتا ہوں نا، پھر تنہائی میں بیٹھ کر حدیث پاک کو پڑھتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام شاعروں قائدوں کی طرح نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی قصہ کہانی لکھا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا ہے وہ کبھی کوئی قرآن کا آیت کا ترجمہ ہے، بے شک، کا حدیث پاک، بے شک بے سبحان شک، اللہ، وہ قرآن کا آیت کریمہ کا تفسیر یا میرے نبی کا حدیث پاک ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ، بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بے شک تو میرے نبی کی چمک حضرت ابوبکر صدیق کو ملی کہ نہیں ملی؟ بے شک بے شک، ہے کیسا ملی؟ میں نے پرسوں بتایا تھا کیسا ملی کہ جب غار سور سے نکلے مدینے کی طرف جا رہے ہیں،
तो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि नबी कौन है, उम्मती कौन है। सुभान अल्लाह। समझ में ऐसा चमकाया। तो इसीलिए मेरे दादा पीर के बारे में भी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि वो मुजाहिद को मिली दिलकश मदीने से चमक। बेशक बेशक। वो मुजाहिद को मिली दिलकश, वो मुजाहिद को मिली दिलकश मदीने से चमक, अरे खुद भी चमके और आलम को भी चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और किसी कहने वाले ने भी कहा था कि वो शऊर बंदगी अब मेरी जूद में कहाँ है, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अदा है। जो रजा का शेर होगा वो बड़ा दिलेर होगा, जो रजा का शेर होगा वो बड़ा दिलेर होगा। तेरे जैसा अब मुजाहिद मेरे मुल्क में कहा। बेशक बेशक। बड़ा मजमा पुरुष का मौका था, खाली स्टेज के अंदर में 200-250 से ज्यादा शायर, आवाम की तो बात छोड़ो, तो उसी मजमा के अंदर में एक आलिम रब्बानी खड़े हो गए। आलिम रब्बानी खड़े होकर कहने लगे, प्यारे शायर साहब, ऐ नातका, ऐ सोरैजा, आपने जो कहा है हुजूर मुजाहिद मिल्लत को अपने ही इलाके में महदूद कर दिया है। नहीं नहीं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक ऐसी हस्ती का नाम है, पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। बेशक बेशक। तो लिहाजा यूं कहो कि जो रजा का शेर होगा वो बड़ा दिलेर होगा। तेरे जैसा अब मुजाहिद किसी मुल्क में कहा। बेशक बेशक। किसी मुल्क में कहा है वो मुजाहिद। जब कौम पर कोई आफत आ जाए तो खुद भले अपने पैर में जूती हो या न हो, वो ये नहीं देखे, बल्कि अपने कौम के यानी मुसलमानों को बचाने के लिए तैयार हो। बेशक बेशक। यही गुजरात का सरजमीन खेड़ा जिला है। जब मुसलमान को सताया जा रहा था जबरदस्ती, मुसलमान को मुशरिक बनाया जाता था, तो उस वक्त भी मेरा दादा पीर मौलाना हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने 2 शेर कमर को लेके वहां पर चले। सुभान अल्लाह। आज के तरह पेट इमाम नहीं थे। पेट इमाम किसी मौलवी को बुलाओ, 2 घंटा आएगा, पहले वो अपना नजराना फिक्स करेगा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी, और सबसे पहले मिंबर रसूल पे हंसाएगा। क्या करेगा वो? तो हमारा जो अवाम भी है ना, बहुत गांधी है, पागल है, अकल के कोलू है, समझती नहीं कि मिंबर रसूल पर एक आलिम का लिवादा पैदा हुआ जिसको मेरे नबी ने अपना नाइब करार दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया का खिताब दिया, और वो आके लोगों को हंसा हंसा कर रहा है। तो क्या पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी हंसा है? नहीं। अरे बोलिए, कोई बता दे बुखारी शरीफ से, कोई बता दे मुस्लिम शरीफ से। हाँ, मेरे आका मुस्कुराए हैं। सुभान अल्लाह। हंसाए नहीं, हंसे नहीं, मुस्कुराए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नूर की किरण फूटी आपके घराने से, सुभान अल्लाह। तो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। आप रुक जाए तो जिंदगी कयामत है, गुमशुदा मिली सुई आपके मुस्कुराने से। सुभान अल्लाह। शायर भी लिखता है, ये नहीं लिखा कि आपके हंसने से। तो यही से समझो मुसलमानों, मिंबर रसूल पर अगर किसी को बैठाओ तो पहले देखो वो कितना नबी का वरासत का यानी निगहबानी करता है, वो कितना नबी के वारिस होने का हक अदा करता है। बेशक। हंसा दिया, रुला दिया, इधर की बातें उधर की बातें, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये जायज ये नाइज करके वो अपना पेट को पाल कर चला गया। अरे आला हजरत फरमाते हैं, करूँ मधा सराई दवल रजा कि इस बला में पड़े मेरी बला। अरे मैं गदा हूँ अपने करीब
का मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीन जो है ये रोटी का टुकड़ा नहीं है कि केवली पहनने वाला कोई रईस हो तो ज्यादातर उसी की तारीफ करो ताकि वो नजराना पे नजराना देगा, नजराना पे नजराना देगा। तो तुम अल्लाह को राजी कर रहे हो कि अल्लाह को राजी कर रहे हो? खैर, आला हज़रत कया तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत मदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खा के हो जाए चल जाने, सुभान अल्लाह। बड़े खा के हो जाए चल जाने वाले। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, सुभान अल्लाह। जब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। कल मैंने बताया था कि मिलाद वही मनाएगा। मिलाद कौन मनाएगा? मिलाद कौन मनाएगा? मेरे आका फरमाते हैं कि गरीबों को गरीब मत समझो। ऐ अमीरों, तुम तो वैदिक लिस्ट में हो। कल कयामत का दिन जब मैं जन्नत की तरफ चलूं, मेरे आगे गरीब होंगे, सुभान अल्लाह। मेरे पीछे गरीबों का काफिला होगा, मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे। सबसे पहले मैं उन गरीबों के लिए 500 साल पहले जन्नत का दरवाजा खुलवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रईसो, ऐ दौलतमंदो, तुम 500 साल बाद उन गरीब से बाद में जन्नत में जाओगे अगर नेकी है तो मैं ये कहना चाहूंगा, मिलाद कौन मनाएगा? मिलाद कौन मनाएगा? हाँ, मिलाद वो यतीम मनाएगा कि जिसका बाप न हो, जिसका बाप न हो। क्यों मनाएगा? क्यों मनाएगा? किसी कहने वाले ने क्या को कहा है, एक तिफले भरोसे ईद मिला, तन्हाई में बैठा रोता हुआ, सरकार ने देखा प्यार किया, सरकार का प्यार अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमत की हंसी बरसात में है, रहमत की हंसी बरसात में है, आका का मजार अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनहरी जाली से आती है बहार अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन क्यों ना मेरे नबी का मिलाद मनाए? ईद का दिन है, बड़े बड़े रईस ज़ादे बहुत आला किस्म के लिबास पहन के ईदगाह में जाते हुए नजर आते हैं। एक यतीम बच्चा है जिसका बाप नहीं है, वो तन्हाई में बैठ के रो रहा है कि काश मेरा बेटा हो, मेरा बाप होता तो मुझे भी अच्छा कपड़ा पहनाता, मेरा बाप होता तो मुझे भी जूता दिलवाता, मेरा बाप होता मुझे भी अपने कंधे पर बैठा कर ईदगाह की तरफ लेकर जाता। वो यतीम बच्चा बेकसी के आलम में रो रहा है, बेबसी के आलम में रो रहा है। उसी रास्ते से तमाम जहानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आमिना के लाल रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। उसी रास्ते से जा रहे हैं, जब नजर पड़ी उस बच्चे पर, जब नजर पड़ी उसके तीन बच्चे पर, तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके पास जाते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, अपने गोद में उठाते हैं, अपने घर लेके आते हैं। जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन का जन्नती लिबास लाते हैं, उस बच्चे को पहनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बच्चे को पहनाते हैं
جس کا باپ نہیں ہے، جس کا کوئی چارہ گر نہیں ہے، جس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، جس کا کوئی پولیس نہیں ہے، تو میرے نبی نے اس غریب، اس یتیم بچے کو کون سا کپڑا پہنایا؟ امیروں سے بھی افضل و اعلیٰ جنتی لباس پہنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جانتے ہیں حضرت حسن کو ایک بازو پکڑے ہوئے ہیں، حضرت حسن کے ایک بازو پکڑے ہوئے ہیں، حضرت حسین کے ایک بازو پکڑے ہوئے ہیں، اور اس غریب بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر سبحان اللہ۔ تو بتاؤ کہ آج اگر وہ یتیم عید میلاد منائے تو اس میں کیا مطلب کی جو ہے خرابی ہے، اس میں کیا مطلب کی جو ہے یعنی جو ہے گناہ کا کام ہے، بلکہ نہیں، وہ احسان یاد کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، نیکی کا بدلہ نیکی سے چکاؤ۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے میلاد وہ مزدور منائے گا، بے شک بے شک۔ میلاد وہ مزدور منائے گا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مزدور اپنے اہل و عیال کو حرام لقمہ سے بچانے کے لیے، حلال لقمہ کھلانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو ایسا مزدور کو میں نے اللہ کا دوست بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا مزدور وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کے سائے میں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ میلاد میرے نبی کا اگر کوئی امیر منائے یا نہ منائے، اگر کوئی دولت مند منائے یا نہ منائے، اگر کوئی شہرت والا منائے یا نہ منائے، اگر مزدور مناتا ہے کہ اس کو منانے کا حق بھی تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے نبی نے اس کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ بے شک۔ ارے یہاں تک کہ بات آئی میلاد میرے نبی کا جانور مناتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون مناتا ہے؟ کون؟ جانور جانور کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ 4۔ لیکن اس زمانے میں 2 ٹانگ والے جانور ہیں، وہ نہیں مناتے۔ اس زمانے میں 2 ٹانگ والے جانور بھی ہیں جو کھاتے ہیں میرے نبی کا، پیتے ہیں میرے نبی کا، چلتے ہیں میرے نبی کی ملکیت میں، سوتے ہیں میرے نبی کے جاگیر میں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ ارے بولیے، کس کی ہے؟ جیا مسجد کے مولانا کے باپ کی نہیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ کون بانٹتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 ٹانگ والا جانور، ارے تو میرے نبی کا میلاد منا یا نہ منا اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرے نبی کا میلاد تو 4 ٹانگ والے جانور مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بتاتا چلوں، ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو گیا ہے، اونٹ کا مالک کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اس کو مار ڈالے گا ایسا اس نے تیور بنا لیا ہے۔ وہ اونٹ کا مالک دور کھڑا ہے لیکن وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ اتنے میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اس راستے سے ہو رہی ہے۔ جیسا ہی میرے آقا اس راستے سے گئے، وہ اونٹ کے مالک نے دیکھا رحمت للعالمین والے آقا آ گئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نے یہ اونٹ میرے آپے سے باہر ہو گیا ہے، میرے قابو سے نکل گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے، یا رسول اللہ کروں تو کیا کروں؟ اتنے سننا تھا تو اب سب لوگ پریشان تھے، جس کو دیکھتا تھا وہ کاٹنے کے لیے جاتا تھا، مار ڈالنے کے لیے تیور بنا لیتا تھا۔ جب آمینہ کے لال رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اب سارا غصہ اس نے رکھ دیا ایک بازو، بلکہ نبی کے محبت میں سرسار ہو کر میرے نبی کو سجدہ کرنے لگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بولیے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جن کے قدموں میں سجدہ کریں جانور منہ سے بولے سجر تے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر نائب دست قدرت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ کرا میرے آقا اس کے قریب گئے. اے جمل. عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں اور انگلش میں کیمل کہتے ہیں. خیر اتنا تو سمجھتے ہو. تو میرے آقا نے فرمایا اے جمل یہ تیری شکایت کر رہا ہے کیا بات ہے؟ اب بولو مسلمانوں ذرا سوچیے وہ جمل وہ اونٹ میرے نبی کے کان میں کچھ کہنے لگا. بے شک سبحان اللہ. کیا کرنے لگا؟ کچھ کہنے لگا. اور وہ کیا کہا سب جانتے ہیں؟ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مالک بہت ظالم ہے. کھانا کم دیتا ہے کام زیادہ دیتا ہے. اللہ اکبر. جو بھی مالک ہو سمجھ جاؤ اپنے مزدوروں کو جتنا مزدوری دو اتنا ہی کام لو. جب وہ اونٹ فریاد کر سکتا ہے تو میرے نبی نے غریبوں کو 500 برس پہلے جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ دے دی ہے. بے شک. اگر وہ غریب شکایت کریں گے یا رسول اللہ یہ مسجد کا متولی تھا, یا رسول اللہ یہ کارخانہ کا مالک تھا, یا رسول اللہ یہ کسان تھا, یا رسول اللہ یہ بہت بڑا شو روم کا مالک تھا لیکن ہمیں 12 گھنٹہ ڈیوٹی کراتا تھا کم مزدوری دیتا تھا, یا رسول اللہ یہ رزق آپ کا کھاتا تھا لیکن آپ کے غلاموں سے بلستا تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے پلٹ ہے, کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے پلٹ ہے, کبھی غوث خواجہ کے نیازوں سے پلٹ ہے, مزاروں سے پلٹ ہے, چادر سے پلٹ ہے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے پلٹ ہے منکر ادب کھانے گرانے والے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا. تو اب اس نے جو سجدہ کیا یہی تو میلاد ہے. یہی تو میلاد ہے. اس نے نبی کو اللہ کا حبیب مانا تب تو سجدہ کیا, تب تو سجدہ کیا. میرے نبی کو جب اس نے شکایت کی تو میرے آقا نے مالک کو بلائے تو اس کا کیا شکایت کرتا ہے؟ وہ تیرا شکایت کر رہا ہے کھلاتا کم ہے کام زیادہ لیتا ہے تو لہذا جتنا کام لے اتنا ہی کھلایا کر. اس کے طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ مت ڈال. جیسا ہی یہ نظارہ میرے آقا کے اصحاب میں دیکھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دو نا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ہاں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تمام عورتوں کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ شوہر کا مقام کتنا بلند والا ہے اور عورت کا بھی مقام بلند والا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ نبی نے کہہ دیا کہ اگر یعنی اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اے عورتوں اپنے اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اب بس بڑھ کر زبردستی بعد اللہ اس پر خدا کا یعنی جو ہے یعنی ماد اللہ یعنی جو ہے ماد اللہ اس پر مطلب کہ ظلم مت کھا دینا. اور سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ اونٹ کی فریاد ہے. اب میرے آقا آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک صیاد کس کو کہتے ہیں یا صیاد مجھے آزاد نہ کر للہ تپس میں رہنے دے میں عشق نبی کا قیدی ہوں جنجیریں سجدہ کرتی ہیں. سبحان اللہ. جب روح مجلہ ہوتی ہے
ततहीरें सजदा करती है, रहमत पे भरोसा है हमको, जागीरें सजदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान है आला हजरत का, ईमान की हिफाजत फरमाई। एहसान है आला हजरत का, ईमान की हिफाजत फरमाई। उस मर्द मुजद्दिद के आगे तफसीरें सजदा करती। सुभान अल्लाह। आगे तफसीरें सजदा करती है। सनद मानते हो कि जिया मस्जिद का मौलाना बिना सनद वाला है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, फिर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह ने अगर कुछ नेमत दिया है तो उसको जो है छुपा के रखो, उसको छुपा के रखो, समझो ना। जब जरूरत पड़े तब उसका इजहार करना। तो आगे मेरे आका बढ़े, जब आगे आका बढ़े, चलते चलते जा रहे हैं तो क्या देखा कि एक सयाद का मतलब होता है शिकारी, चिड़ीमार। समझ में आ रही है ना? हाँ, सयाद, उसने जाल बिछाया था। इत्तेफाक से एक हिरनी, बच्चा वाली हिरनी, अभी थोड़े ही दिन के बच्चे थे, पैदा किया जंगल में। अब उसने अपने गेजा तलाश करने के लिए कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे थन में दूध होगा तो मेरे बच्चे पिएंगे। तो अब दूध यानी गेजे के तलाश में वो बाहर चली। तो अब एक चिड़ीमार ने जाल बिछाया हुआ था, जैसा कि आजकल भी ये दो टांग वाले जानवर ईमान वालों के लिए जाल बिछाए रखे हैं। जाहिर बात, खुल्लम खुल्ला मैं बोल रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, तो उनकी हरकतें हैं। तो मोहतरम हजरात, तो अब वो जाल में फंस गई, हिरनी फंस गई। चिड़ीमार ने हिरनी को पकड़ लिया, रोड के किनारे लेकर गले में रस्सी डालकर खड़ा है। जो भी आता है, कब बिकेगी, कब कटेगी, कब पकेगी, कब खपेगी, कीमत क्या है। अब वो बेचारी रो रही है, क्या सयाद मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास से तड़प रहे होंगे, भूख से बिलख रहे होंगे। लेकिन वो चिड़ीमार को उस जानवर की बेज़बानी का क्या मामला, वो क्या समझ सकता था? उसको तो अपना पेट भरने से मतलब। तो इतने में तमाम जहानों के लिए रहमत बन के जो मुस्तफ़ा आए उसी रास्ते से गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा ही नजर पड़ी हिरनी की, ज़बी की, तो अब उसने मचल कर कहने लगी, नूर वाला आ गया है, सुभान अल्लाह। राहत देने आ गया। बेकसों का कस, बेबसों का गम बस, गमखारों के गम दूर करने वाले आ गए। सुभान अल्लाह। अब ऐसा ही देखकर उसने मेरे आका के बारगाह में कदमों में लौटने लगी, लौटने लगी। लौटते लौटते उसने अपना अर्जी पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सयाद सुबह से मुझे पकड़ कर कैद में रखा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, भूख से निढाल हो गए होंगे। या रसूल अल्लाह, आप जमानत में मुझे छुड़वा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरी वकालत कर लो, आप मेरा मददगार बन जाओ, मेरी मुश्किल कुशाई करो। ऐ मुसलमानों, न मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानवर मुश्किल कुशा मान रहे हैं, जानवर मददगार मान रहे हैं, जानवर हाजत रवा मान रहे हैं। लेकिन ये दो टांग वाला जानवर माने या ना माने, उससे हमें क्या कर। ठीक है, तो अब मेरे आका ने सयाद करवाया, ओ सयाद इधर आ। जानते हो ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? नहीं, इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा तुम इसको छोड़ दो मेरे जमानत पर। सुभान अल्लाह। वो कह रही है अभी जाएगी, अपने बच्चे को दूध पिलाकर फौरन आएगी, फिर तो जो करना करना। अब वो था एराबी,
صحابی ہوتا تو مان لیتا. اٹھا اعرابی, کہنے لگا گارنٹی کیا ہے؟ جنگل کا جانور ہے, چلی جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گا. تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر آ گئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا چلی گئی تو نہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا. بے شک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آ گئی تو جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. سبحان سبحان اللہ. اللہ ایگریمنٹ ہو گیا, دستاویز لکھ دی گئی. میرے آقا نے کہا چھوڑ جلدی اس کو آزاد کر. اب اس نے چھوڑ دیا. جیسا ہی چھوڑا اب اس نے میرے نبی کا میلاد مناتی ہوئی چل, سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشیاں مناتے ہوئے, نبی کا گیت گاتے ہوئے, اچھلتے کودتے جب جنگل میں چلی تو اس کے آہت سن کر وہ اس کے بچے بھی پتے میں ڈھاکے ہوئے تھے, وہ بھی باہر نکل آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاس کے بھوک کے شدت سے تڑپتے تھے, بے قراری کے عالم میں تھے. جیسا ہی اپنی ماں کے آہت کو سنا, ماں کی طرف دوڑنے لگے, کھن کی طرف اپنے منہ لے کر گئے. تو اب وہ ہرنیں کہتی ہے بچوں ابھی دودھ پینے کا وقت نہیں ہے, ابھی رحمت للعالمین کے زیارت کا وقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے چلو چلو, وہ رحمت والے آقا کا چہرے کا دیدار کرا دوں جس نے مجھے یعنی جو ہے قید سے آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. دودھ پینے میں لگ جاؤ گے, تاخیر ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ اعرابی کا نیت بدل جائے. اتنے میں وہ گئی تھی, تنہا آنے کا وعدہ کیا تھا, اور اس نے اپنے بچے کو جب ساتھ لے کر چلی, وہ اعرابی نے جب میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھا, اسی وقت میرے نبی کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مسلمانوں, جب جنگل کے جانور, اونٹ, ہرنی, شیر ببر میرے نبی کا میلاد مناتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا اللہ تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات کو نبی کا میلاد منانے کا حکم دیا؟ نہیں, بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو حکم دے رہا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ تم اپنے رب کے نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب چرچا کرو. ارے میرے نبی کا میلاد وہ پردیسی منائے. بے شک سبحان اللہ. کون منائے؟ وہ پردیسی اپنا دیش چھوڑ کر کسی کے ملک میں جائے, وہ ملک کا بڑا گنڈا اس کے مال کو ہڑپ کر لے, لیکن میرے نبی اس پردیسی پر رحم کر کے اس کا مال کو چھڑوائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا میلاد وہ پردیسی منائے گا, کیونکہ قبیلہ بنو ایراز کا ایک چھوٹا موٹا تجارت کرنے والا تاجر, وہ اپنے ملک سے مکہ کی طرف چلا تجارت کرنے کے غرض سے. اب اس کا تجارت کیا ہے؟ کبھی اونٹ لا کے بیچتا ہے, کبھی گھوڑے لا کے بیچتا ہے, کبھی بکریاں بیچتا ہے, کبھی میڑے بیچتا ہے. جانوروں کا کاروبار کرنے والا تھا. ایک دن 2 بڑے بڑے اچھے اونٹ لے کر آیا. جیسا ہی مکہ کے سرحد میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ اے تاجر, اے تجارت کرنے والا, اے سوداگر, سن لے کہ مکہ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک جادوگر پیدا ہوا ہے. اب معاذ اللہ اس کو جو دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, تو ادھر مت جا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤں تو کدھر جاؤں؟ نہ ادھر چلے جا, ادھر بھی منڈی لگتے ہیں. تو اب وہ یعنی وہ مکہ والوں کے مکار لوگوں کے بہکاوے پہ آ گیا. جب وہ غلط راستے پر گیا تو کیا ہوا کہ اس نے اپنے اونٹ کو بیچا, تو اس میں سے جو اونٹ خریدا وہ کوئی اور نہیں تھا, مکہ کا بہت بڑا گنڈا تھا. اس نے اونٹ لے لیا, ریٹ فیصلہ کیا, پیسہ نہیں دیا, بولے کہ کل دوں گا کل دوں گا. اب وہ بیچارہ پردیسی تھا, کوئی دوست یار نہیں, مددگار نہیں. مکہ کے درخت کے نیچے کسی کے ہوٹل میں سویا ہوا رات گزار دیا. صبح اس کے پتہ کے مطابق جب وہ اس کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ مکہ کا بڑا گنڈا دروازہ کھولا,
کیا ہے بے کیا ہے نہ کل مجھ لے کے آئے پیسہ دے دو نہ آج نہیں ملے گا جا کل آئے گا آج نہیں ملے گا کل آئے گا وہ بڑا گنڈا کا نام جب لوں گا نا آپ بھی سمجھ جاؤ گے کہ کون کتنا بڑا گنڈا تھا اب وہ بیچارہ کہا کہ پردیسی ہوں اگر میں جت پہ اڑ گیا اگر وہ اتنا بڑا رئیس ہے اگر وہ اپنا یعنی جو ہے دیانت کو کھو دے تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا اب میرے پاس میں جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے تو دوسرے دن بھی اس نے وٹلا پہ سویا اب اس نے کہا کہ چلو دوسرے دن جب گیا تو دوسرے دن بھی اس نے کڑی بتائی ہاں تو کیا ہے بعد میں دیں گے چل اس نے کہا کہ چلو عرب کے کچھ چودھری کے پاس میں جایا جائے چودھری سمجھتے ہیں نا جو اس کے لوگ بات مانتے رہتے ہیں جو تھوڑا سا مطلب کہ جو ہے تھوڑا بھائی جیسا پنچ جس کو کہتے ہیں تو اب وہ چودھریوں کو کھوجنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک چوراہے پر خطبہ صاحبہ ابو لہب امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ جتنے ناحقدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ میں سے بڑا چودھری کون ہے تو ابو لہب نے کہا کیا ہوا میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں میں پردیسی ہوں میں نے فلاں منڈی پہ اپنا مال بیچا فلاں شخص نے مال خریدا کہا کہ کل پیسہ دوں گا اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا گلی اور محلے کا پتہ بتایا جب میں اس کے گھر پہ گیا تو اس نے کہا کہ آج نہیں کل دوں گا پھر آج بھی گیا میں تو کہتا ہے جا 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 ابھی نہیں دیتا جہاں سے وصول کرانا ہو کرا لے تو لہذا میں آپ کے پاس میں آیا ہوں تو اب ابو لہب نے کہنے لگا کس کی یہ مجال ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کا اتنی ضرورت اتنے رواب کہ تمہارے پیسے کو ہڑپ کر لیا ارے اس کا نام تو بتاؤ تو اب وہ قبیلہ بنو ایراز کا جو تاجر تھا کہتا ہے کہ اس کا نام ابو جہل ہے اللہ کون تھا ارے بولے بولے کون تھا کیا تھا وہ گنڈا سمجھ میں آیا دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے والا نام سنتے ہی اسی کے خاندان والوں نے کہا رے یار تمہیں سب سے بڑا گنڈا کے حوالے پڑ گیا ہے یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہاں اگر تجھے اس گنڈے سے نجات دلا سکتا ہے یا اس سے مال نکال سکتا ہے وہ دیکھو وہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا وہ نور والا چہرہ والا بیٹھے ہیں ان لوگوں نے یعنی جو ہے بغیر تعظیم کا کہا تھا کہ وہاں چلا جا وہ جو ہے تیرا پیسہ تیرا مطلب کہ جو ہے اس گنڈے سے تجھے آزاد کرا دیں گے اتنا جب ایک نے ابو لہب نے کہا خطبہ صاحبہ امیہ بن خلف جتنے بھی ناہنجار تھے جہنمی تھے سبھی ہو کے ہنسنے لگے اللہ سب ہنسنے لگے اب وہ بیچارہ پردیسی کہتا ہے کہ مدد کے لیے جگہ بھی بتاتے ہیں مذاق بھی کرتے ہیں خیر ڈرتے 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 گیا کہ اگر یہ بھی چک گیا تو گویا کہ میں اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا تو جب وہ کھانا کعبہ کے صحن میں تسبیح پڑھنے والے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ واقعی یہ نور والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں میرا کام بنا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ میرے نبی کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مجاہد سے فارغ ہوں گے میں اپنا معاملات پیش کروں گا کیونکہ میرے نبی دل کے دھڑکن کو بھی جانتے ہیں سبحان اللہ ابھی اس کا میرے نبی کے پیچھے بیٹھنا تھا میرے نبی وظیفہ بند کر کے اس کے طرف مڑ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے طرف مڑ گئے جیسا ہی مڑ گئے وہ یعنی جو تجارت کرنے والا کہتا ہے کہ یعنی وہ نورانی شکل والے نے جو دو الفاظ کہے میں نے محسوس کیا کہ جیسا کہ میں اپنے ماں کے گود میں آ گیا سبحان اللہ مڑتے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سبحان اللہ تم پردیسی لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پریشان لگتے ہو. ہاں یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں تو کئی دن سے آ کر دوسرے کے وطلے پہ گزارا کر رہا ہوں. بات دراصل ایسا ہے, پریشانی اس بات کی ہے کہ میں ایک جانور کا تاجر ہوں. میں چھوٹے موٹے تجارت کرتا ہوں, جانور لاتا ہوں, بیچتا ہوں, اس سے منافع حاصل کرتا ہوں. تو میں 2 اونٹ لے کے آیا, فلاں منڈی پہ گیا تو وہاں پر ابو جہل نام کا ایک شخص نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیا ادھار پر, کہا کل دے دوں گا. جب میں اس کے بعد یعنی دروازے پر دستک دی تو مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا ہے. دوسرے دن آنے کے لیے کہا اور پھر میں جب دوسرے دن بھی گیا تو اس نے مجھے بھگا دیا اور کہا کہ جا جہاں سے تجھے نکالنا ہو تو نکال سکتا ہے, میں نہیں دیتا. یا رسول اللہ, راستے میں آ رہا تھا, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مذاق کے طور پہ آپ کے پاس میں بھیجا ہے, لیکن مجھے یعنی آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا ہے, مجھے سکون مل رہی ہے. بے شک آپ میری رہنمائی پر. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہنا تھا میرے آقا نے رحمت کا ہاتھ اس کے پیٹھ پر تھپکی دی. سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں, تیرا مال تجھے مل جائے گا. سبحان اللہ. چلو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تاجر کو ساتھ لے کر گئے. ساتھ لے کر جانے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل جیسا دروازہ کھول کے باہر آیا. اب میرے آقا مکہ سے ابو جہل کے گھر تک گئے تھے. وہ تاجر کہتا ہے کہ یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا ہی ابو جہل دروازہ کھول کر باہر نکلا, رسول کونین کی پرجلال نظر اٹھی. سبحان اللہ جلال نظر اٹھی. اے ابو الحکم, تو نے اس کا مال ہڑپ کیا ہے, واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب اس نے میرے نبی کا تیور دیکھا, جلال دیکھا, کہا یا رسول اللہ ابھی لا کے دیتا, سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. ابھی لا کے دیتا ہوں. گیا لے کے آیا, اونٹ کی قیمت ادا کی. میرے نبی نے فرمایا دوبارہ اگر شکایت آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنے میں کچھ اور لوگ یہ ابو لہب امیہ بن خلف اپنے جاسوس کو بھیجے کہ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب جاسوس آیا دیکھا کہ یہی ہو رہا ہے تو اب وہ تاجر کو کہتا ہے ارے کس کے حوالے آ گئے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں. جیسا ہی اس نے اس جاسوس سے بد کلامی سنی, وہ تاجر کہتا ہے کہ ارے نادانو تم سب غلط ہو, یہ وہ چہرہ والے ہیں کہ ان کی چہرہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی سچے ہیں اور ان کا مذہب بھی سچا ہے. سبحان اللہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ مسلمانوں پتہ کیا چلا, نبی کا میلاد وہ مجبور پردیسی منائے گا نہیں تو اور کون منائے گا, کون منائے گا؟ کہ آج دیسی پردیسی نیچ اونچ اپنے جات برادری کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی مسجد میں میرے گاؤں کا اگر امام ہے تو میں اس کا ہاتھ تو کیا اس کے پیر میں گوبر بھی لگا اس کو چاٹنے لگ جاتا ہوں. اگر میرے علاقے کا امام نہیں ہے, ارے یار جب دیکھو مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, مائک لے کے کھڑا ہوتا ہے, چلاتا وہ ہے, ضرب تم کو ہوتی ہے تو پتا چلا کہ تیرے دل میں نہ نبی سے محبت ہے نہ نائب نبی سے محبت ہے, بلکہ تو نے اپنے نفس کا غلام بن کر جو ہے اپنے آخرت کو برباد کر رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. اے مسلمانوں, نبی کا میلاد وہ مولوی منائے گا, وہ مولوی منائے گا جس کو میرے نبی کا ٹکڑا ملتا ہے. سبحان اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مولوی یہ اونچوں چلا چھوڑ دے, میرے نبی نے تو تیرے بارے میں فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء
محققین جو ہے یہ نبی کے وارث ہے. بتاؤ آج کے مولوی چھوڑو, ارے وہ مولوی کو کس کو میرے صدیق کا صدقہ نہیں ملا ہے؟ بے شک بے شک. کس کو میرے عمر کا صدقہ نہیں ملا؟ کس کو عثمان غنی کا ٹکڑا نہیں ملا ہے؟ ارے کس کو مولا علی کا صدقہ نہیں ملا ہے؟ تو جس کو مولا علی کا اصحاب نبی کا صدقہ ملتا ہے اس مولوی کو نبی کا میلاد منانا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, جو ابو جہل کے ٹکڑے پہ پل رہا ہو, جو اتبا کے ٹکڑے پہ پل رہا ہو, جو یزید کے ٹکڑے میں پل رہا ہو, جو اشرف علی تھانوی کے ٹکڑے میں پل رہا ہو, وہی تو کہے گا کہ ارے یار سنو, نبی کا یعنی اللہ کا نعمت اگر کسی انسان کو ملتا ہے نا, فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کون خوشیاں مناتا ہے؟ فرشتے. فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے میلاد میں خوشیاں مناتے ہو, نبی کے میلاد میں یعنی جو ہے مال لٹاتے ہو, آؤ بس یہ دو واقعہ حدیث پاک کی روشنی سے بتا دوں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا کر دیا تو آپ یہ روپیہ دو روپیہ تو کیا, ضرورت پڑنے پہ اپنے جان بھی نبی کے بارگاہ میں فدا کر دیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آ گئے. تم دور ہو مجھ سے کیا لطف ہے جینے میں, بے شک پروانہ یہاں تڑپے جلے سما مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہاں تڑپے جلے سما مدینے میں. ایک ایک کر کے سما آتے یعنی پروانہ آتے گئے روشن ہوتے گئے. صدیق اکبر آئے روشن ہو گئے, عثمان غنی آئے روشن ہو گئے, فاروق اعظم ابھی آئے نہیں ہیں. سنو سنو معاملہ کیا ہوا, ایک نہیں دو نہیں 39 لوگ میرے نبی کے نور سے روشن ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اتبا, یہی صحبہ, یہی دین کے دشمن فاروق عمر کو بلایا. ابھی فاروق نہیں بنے, جب میرے نبی کے قدموں میں آ گئے تب فاروق بنے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اے عمر, اگر تو چپ چاپ بیٹھا رہا تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے, ہمارے جھوٹے خدا کو کون مانے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیور جوش میں آ گئی, کیونکہ اس وقت بھی وہ بھائی کہلاتے تھے, اس زمانے کا بھائی. ابھی امام اسلام میں نہیں آئے, اسلام میں نہیں آئے, بہت بھائی تھے, لوگ ان کے دبدبہ سے ڈرتے تھے. اب ایسے خان صاحب کو منتخب کیا ابو جہل نے, جا یعنی بانی اسلام کا معاذ اللہ کام تمام کر دے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. روشن خدا کرے. تو فاروق اعظم حضرت عمر گئے, ننگی تک شمشیر لے کر, ننگی شمشیر لے کر چلے, میرے نبی کے لیے ناپاک ارادہ لے کر چلے. ادھر میرے آقا نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی, مولا ابو الحکم کو یعنی تو عمر کو, دونوں میں کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالامال کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. ابھی دعا اجابت کا جوڑا, عنایت کا سرا دعا بن کے نکلی ہے نا, چلی. جب دعا میرے نبی کی دعا چلی تو محترم حضرات, تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھے راستے میں کسی نے کہا, ارے کہاں جا رہے ہو, نہ ایسا ایسا معاملہ ہے, نہ پہلے تیرے گھر کا خیال لے, تیرا بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اپنے بہنوئی کے گھر آئے تو وہاں پر تلاوت قرآن ہو رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس کے بعد میں بہن کو بہت مارا, تو بہن بھی جو ہے جب ایمان کے گرمی پیدا ہوئی, بھلے بھائی اے عمر رک جا, تو بھی جس کا دودھ پیا ہے میں بھی اسی کا دودھ پیا. بے شک بے سبحان شک. اللہ. تیرے اندر میں گرمی ہے, تیرے اندر میں جہالت کی گرمی ہے, میرے اندر نور کی گرمی آ چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جب اسلامی تیور فاروق اعظم نے عمر نہ دیکھا تو ان کا سارا جہالت ختم ہو گئی. بولے کیا پڑھ رہے تھے, نہ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے, دکھاؤ. نہ ناپاک کو پاک چیز دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک. دیکھنا ہے تو پہلے جاؤ غسل کرو, پاک ہو جاؤ,
گئے حضرت فاروق اعظم غسل کر کے آئے، جیسا ہی قرآن مقدس کے آیت کریمہ کو پڑھا، یعنی سنا ہے، پڑھا تو نہیں سنا ہے، دل نور سے منور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اب مجھے اس رسول کے بارگاہ میں لے کے چلو جس کے اوپر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اب نبی کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گئے، بے شک سبحان اللہ 40واں مسلمان۔ سبحان اللہ جب تک عمر اسلام میں نہیں تھے تو ان کا رد تھا 40واں ہونے نہیں دوں گا، بے شک بے شک تو آج بھی جو اسلام میں نہیں ہے وہ بھی کہتا کہ 40واں صرف، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ حضرت عمر ابھی اسلام میں نہیں ہے، ان کا نعرہ ہے 40واں ہونے نہیں دوں گا، 39 ہو گئے 40واں ہونے نہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا مصلحت دیکھیے کہ حضرت عمر کو 40واں ہی بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک 40واں بنا دیا، تو پتہ کیا چلا کہ وہ عمر جب اسلام میں آ گئے تو تب سے 40واں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ بے شک کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا اسلام حق پر نہیں؟ ہاں اسلام حق پہ ہے۔ پھر چپ چپ کے کیوں عبادت کریں گے؟ سبحان اللہ بے شک چپ چپ کے کیوں؟ اب تو کھلم کھلم ہی لات بن گئے۔ سبحان اللہ بولے فاروق اعظم یہ سرکار سے، بولے فاروق اعظم یہ کفار سے، جو بغاوت کرے میرے سرکار سے اس کا گردن اڑا دوں میں تلوار سے۔ بے شک کیا کمی ہے تو عالم کے مختار میں، بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا ہی حضرت فاروق اعظم حضرت عمر نے کلمہ پڑھا فاروق بن گئے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کی نعمت ملی یا نہ ملی؟ ملی بے شک بولیے بے شک ملی حضرت عمر کو اللہ کی نعمت ملی تب تو مسلمان ہوئے۔ بے شک اسلام یہ اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، بے شک، بے شک۔ ایمان یہ اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے۔ جیسا ہی حضرت عمر کو اللہ کا نعمت ملا، عمر انسان ہے انسان، تو اب فرشتوں کی مبارکبادی آ گئی۔ سبحان اللہ اس کی مبارکباد آئی۔ فرشتوں کے اب سنو ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو فرشتے آئے، لما اسلم عمر نزل جبرائیل سبحان اللہ فقال یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر او کما قال۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جب عمر اسلام لے کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے بارگاہ میں آئے۔ سبحان اللہ کون آئے؟ ارے بولے کون آئے؟ جبرائیل آئے۔ کس کے بارگاہ میں؟ کس کے بارگاہ میں؟ کائے کے لیے آئے؟ کائے کے لیے؟ کیوں آئے؟ کب آئے؟ کہ جب عمر کفر کے دلدل میں تھے، کلمہ پڑھ کر جب پاک ہو گئے، جب اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کی نعمت انہیں ملی، جب وہ مومن ہو گئے تو حضرت جبریل آئے نبی کے بارگاہ میں، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اہل آسمان والے مبارکباد پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مبارکباد قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ پتہ کیا چلا کہ جب ایک کافر کو جب ایمان نصیب ہوتی ہے، جب ایک انسان کو اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے، کوئی دنیا دار اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی خوشیاں منائے یا نہ منائے، مبارکباد دے یا نہ دے، اللہ کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب نبی نہیں آئے تھے کفر کے دلدل میں انسان پھنسا ہوا تھا، جب نبی نہیں آئے تھے زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا تھا، جب نبی نہیں آئے تھے یعنی باپ کو بیٹا ڈنڈا سے مارتا ہوا نظر آتا تھا، جب
میرے نبی نہیں آئے تھے ماں کو گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا. جب میرے نبی نہیں آئے تھے بیوہ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. جب میرے نبی نہیں آئے تھے یتیم کو چاہنے والا کوئی نہیں تھا. شراب یعنی تھوڑی عام ہو چکی تھی. کیمیار سکتے جگار سب عام ہو چکے تھے. کھانا کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کر اس کو خدا مانتے تھے. ایسے عالم میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو اب بتاؤ کہ دین ملی نبی کے صدقے میں, ایمان ملا نبی کے صدقے میں, قرآن ملی نبی کے صدقے میں, اور جنت بھی ملے گی نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کے چاہنے والے بن جاؤ گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تجھ سے کیا جنت سے مطلب, اے وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اہل سنت, حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت, میلاد النبی, میلاد النبی, اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمت واجدہ دشمت و جیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے سبحان اللہ. میلاد کو شرک کہتے ہو تو پتا چلا کہ تمہیں قرآن کسی اور نے دیا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ اشرف علی لکھا ہو. کیا وہ قرآن صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو رسول ماننے والے, اگر تو میلاد منا یا نہ منا ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں. بے شک بے شک. قرآن اگر تجھے نبی سے ملی ہے, ایمان اگر تجھے نبی سے ملی ہے, اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آج لے ان کی پناہ اور کل سے تیرے گھر میں جھنڈا لگا. بے شک سبحان اللہ. تب سمجھیں گے کہ حقیقت میں تو نبی کا وفادار ہے, صدیق کا ماننے والا ہے. نہیں تو ابو جہلی ہے, ابو لہبی ہے. بے شک بے شک. ابو جہلی ہے, ابو لہبی ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب محترم حضرت جب یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو اب فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان نبی کے صدقے میں قرآن ملا, نبی کے صدقے میں جنت ملے گی. بے شک. تو جب جنت ملے گی تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسرت تک ڈالیں گے ہم. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی تک نہیں, بے شک. گجرات تک نہیں, اجمیر تک نہیں, بغداد تک نہیں, نجف اشرف تک نہیں, سیریا تک نہیں, شام تک نہیں, یمن تک نہیں, مکہ تک نہیں, مدینہ تک نہیں, اے پہلے آسمان تک نہیں, دوسرے آسمان تک نہیں, پانچوں آسمان تک نہیں, سدرۃ المنتہا تک نہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے. بے شک بے شک بے شک. چل کر مگر ہم کو رجا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین نبی کے صدقے میں ملی تو ہمیں عید میلاد النبی منانا فرض کہے تو بھی غلط نہیں. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں اللہ کا نعمت ملے تب اسی کا چرچا کرو, اسی کا مبارکباد دو, اسی کا شکر ادا کرو. بے شک سبحان اللہ. اگر ہم نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھوڑا ہمیں کوئی لوگ مسلمان کہتا, ارے بولے تھوڑا کوئی کہتا, تو یہی تو میلاد کا صدقہ ہے. جب نبی آئے تب تو ہم مسلمان بنے نا. بے شک بے شک. نبی کے میلاد میں تو آپ نظر نیاز یا مفتی وغیرہ خرچہ کرتے, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہ بولیے ہاں یار, میں ثبوت پیش کروں گا.
بس یہ واقعہ پیش کر کے ختم کروں گا. درود پاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آنکھ والے تیری روبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. بے شک بے شک سبحان اللہ. تقدیر بے شک. جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر چل رہے ہیں, راستے میں چلتے جا رہے ہیں, لوگوں کو معطر بناتے جا رہے ہیں. اسی سے اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کچے بسا دیے. بے شک. جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی ہے یاد تیری جب دین کے مجاہد, بے شک سبحان اللہ. آئی ہے یاد تیری, آئی ہے یاد تیری جب دین کے مجاہد رو رو کے عاشقوں نے دریا بہا بے دیا. شک بے شک سبحان اللہ. دریا بہا دیے ہیں. اب میرے آقا چلے, چلتے 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 مدینہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. جانتے ہیں مدینہ میں ایک جگہ پر ایک کنویں تھا جس کنویں کا نام بیروما تھا. کیا تھا؟ بیروما. بیروما. جب میرے نبی وہاں پر پہنچے تو مدینے کے انصار مہاجرین کو پانی کی تکلیف ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ پانی کی تکلیف ہو رہی تھی. وہ بیروما کنواں کا مالک جو ہے وہ کنویں کو اپنا تجارت بنا رکھا تھا. لوگوں سے پیسہ لیتا پانی دیتا, لوگوں سے پیسہ لیتا پانی دیتا, لوگوں سے پیسہ لیتا پانی دیتا. ایک دن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے مالک کے پاس جاتے ہیں. اے بیروما کے مالک, اے کنواں کا مالک, سن ایک بات بتاتا ہوں, تو مجھے یہ کنواں بیچ دے, میں تجھے جنت کا چشمہ دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنویں کا قیمت لے لے, میں تجھے جنتی چشمہ تیرے نام کر دوں گا. قیامت کے دن تیرا چشمہ تیرے نام ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہی تو میرا ایک ذریعہ معاش بچا ہے, اسی کے آمدنی سے میرے بچے پلتے ہیں, میرے بچے کا گزر ہوتا ہے. تو اب میں یہ کنواں بیچ دوں گا, یہ کنواں بیچ دوں گا تو پھر میرے بچے چلیں گے کیسے, میرے بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ, میں یہ کنواں کو بیچ نہیں سکتا. اتنے میں میرے آقا چلے گئے. تو حضرت عثمان غنی کو پتا چلا. حضرت عثمان غنی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں ہے. میرے آقا خود فرماتے ہیں عثمان غنی وہ ہے جس نے یعنی جو ہے اللہ کے بارگاہ سے 2 مرتبہ جنت خرید لیا. سبحان اللہ. جنت خریدا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر ایک جنت, بے شک جنگ تبوک کے موقع پر ایک جنت. جب میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں, اسلام میں مال و دولت اور اسلام کے شہ سواروں کو گھوڑے اونٹوں کی اسلحہ کی ضرورت ہے, کون ہے دینے والا؟ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور تمام 100 اونٹوں کے اسلحہ میری طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, اسلام کو ابھی مال و دولت کی ضرورت ہے, مجاہدین کے لیے گھوڑے اور اسلحہ کی ضرورت ہے, کون دیتا ہے دین کی راہ میں, اللہ کی راہ میں؟ تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے طرف سے 200 اونٹ اور اس کے اسلحہ ساز و سامان. بے شک بے شک. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے, مجاہدین کے لیے گھوڑے اسلحہ کی ضرورت ہے, کون دیتا ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے طرف سے 300 گھوڑے اور سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ غالباً راوی ہے, کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی نے سارا مال اتنے مال دے کر نبی کو خوش کر دیا, اللہ کو راضی کر دیا, مصطفیٰ جان رحمت خطبہ میں منبر پہ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمانے لگے عثمان غنی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے
70,000 ایسے جہنمی کو اپنے ہاتھوں سے جنت میں بغیر حساب کا لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کا وہ نیکی قبول کر لی ہے، اگر عثمان غنی کوئی گناہ بھی کرے تو بھی گناہ نہیں، نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی کو جب پتا چلا نبی آئے تھے بیرما خریدنے کے لیے، تو اس بیرما کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اے بیرما کے مالک سن، ایک کنواں مجھے بیچے گا؟ جو مانگے گا بھاری قیمت دے کے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو بیچ دیتا ہوں، مال بھی آئے گی، فائدہ بھی ملے گا۔ تو اس نے حضرت عثمان غنی کو بیرما کنواں بیچ دیا۔ جیسا ہی بیچا، حضرت عثمان غنی نبی کے بارگاہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے وہ بیرما کے مالک کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں اگر تو کنواں مجھے دے دیتا ہے میں تجھے جنت کا چشمہ تیرے نام کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا چشمہ تیرے نام کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہ کنواں میں اگر خرید لوں تو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مجھے بھی جنت کا چشمہ دیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر تم بھی خرید لو تو تمہیں بھی دے دوں گا۔ میں یا رسول اللہ میں اسے خرید کے لے کے آ گیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خرید کے لے کے آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اب اس کنویں کو قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے سبیل کرتا ہوں، سبحان سبحان اللہ اللہ۔ وقفے کرتا ہوں۔ یہ کنویں سے جو چاہے پانی پیے، پیسہ دے کر نہیں پیے گا، سبیل ہے، جتنا جی بھر کے چاہے پی لے۔ اے مسلمانوں، جب مسجد ضیاء کے مدرسہ کے بچے گرین پارک سے منگل کے دن اگر اجازت ملنے پر جلوس نکال کر آپ کے گھر اور دروازے کے قریب سے جا رہے ہوں گے، آپ نے نبی کے میلاد کے صدقے میں، نبی کے محبت میں ان بچوں کو کولڈ ڈرنک، شربت، دودھ یا پانی یا کچھ نظر نیاز دیا، یہ ناجائز نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کیونکہ اگر ناجائز ہوتی، حرام ہوتا، میرے نبی کہتے اے عثمان خرید کے لایا ہے نبی کے نام کرتے، پورے عوام کے نام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عثمان غنی نے نبی کے بارگاہ میں بیرما وہ کنویں کو خرید کر اس کا پانی سب تمام لوگوں کے لیے سبیل بنا دیا، فاتحہ نظر نیاز کر دیا۔ تو گویا کہ اگر شرک ہوتا تو میرے نبی پابندی لگا دیتے کہ اے لوگوں یہ عثمان نے معاذ اللہ شرک کا کام کیا ہے، بدعت کیا ہے، لہذا اس کنویں کا ایک بھی کوئی قطرہ پانی نہ پیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے پیارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دو جو جاننے والے ہیں اور جو بغیر جاننے والے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے الحمدللہ جاننے والے ہیں، اسی لیے ماننے والے کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ چلی بھوپال دلی جا کر 40 دن میں مفتی بننے والا تو جانتا ہی نہیں، اسی لیے میرے نبی کے میلاد کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں وہ بھی جاننے والے ہو جائیں اور میرے نبی کے میلاد کو ماننے والے ہو جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے اللہ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی لرزش خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو کرام کاتبین کے ذریعے شہید فرما کر مجھے حق کہنے سے بلکہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔